أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود پڑھے محمد حضرات سامعین، بے انتہا گرمی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات جو دور دور سے آئے ہیں ان کو اگر گرمی ہوگی بھی تو علی کی محبت کی مستی. میں نے قرآن حکیم کی مشہور سورت آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی پر آپ کو ضامن دینا چاہتا ہوں. جس سورت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے تلاوت کا، اس سورت کے کئی نام ہیں. اس کو سورت الحمد بھی کہتے ہیں، سورت فاتح بھی کہتے ہیں، سورت ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورت سبع مثانی بھی کہتے ہیں. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں نے کیا اس سورت کو اللہ کئی نام ہے اس سورت کے. سورت الحمد ہے. آپ کو پتا ہے میری تقریر تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری تقریر جو ہے یہاں اپنے بہت ہی ایک میرا عزیز اور بہت ہی میری پسند کا مولا کا مدح غلام قمبر صاحب کا یہ شعر ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا. میں نے کیا کہ اللہ نے تمام مسلمان بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز نہیں ہے، لیکن وہی مسلمان سورت الحمد کے لیے کہتے ہیں کہ سورت الحمد میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ قرآن کا جز ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں سورت الحجر میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 مثانی نام ہے سورت الحمد کا، یعنی اس سورت کا سب سے بڑا فضائل یہ ہے اللہ کی نظر میں کہ پورا قرآن ایک طرف، سورت الحمد ایک طرف. یعنی اللہ نے سورت الحمد کو پورے قرآن کے برابر قرار دیا اور اللہ نے اس کا نام رکھا 7 مثانی. اور حضور اکرم نے فرمایا یہ تمام مسلک میں تمام مذاہب میں ہے کہ جو نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورت الحمد نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول نہیں ہے. کم از کم 2 مرتبہ. اسی لیے کہ اللہ نے اس کا نام رکھا 7 مثانی، 7 کا دگنا. سورت الحمد میں آیتیں ہیں 7 اور 7 کا دگنا ہے 14. میں نے بڑا جملہ نعرہ حیدری. میرے بچے آپ کو شاید پتا نہیں کہ میں بچوں کو آگے بیٹھنے نہیں دیتا، لیکن اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو خاموشی سے سننا تاکہ جو پیچھے والے حضرات ہیں وہ غور سے سنیں. پتا چلا 7 اور 7 14. پتا چلا نماز قبول وہاں ہوتی ہے جہاں 14 ہوتی ہے. نعرہ حیدری. جہاں 14 نہیں ہے اسی لیے میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نحن صلاۃ المومنین، ہم 14 مومنین کی نماز ہے. ہم 14 مومنین کی نماز ہے. ہم 14 مومنین کی نماز ہے. اور تقریر میری باقاعدہ شروع ہو گئی. مسلمانوں نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ انہوں نے اسم کو مانا
مسمى سے انکار کیا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بھی لاہور ہے، آپ دور دور حضرات سے آئے ہیں. میں نے کہا کہ مسلمانوں نے اسم کو مانا، نام کو مانا، وجود کا انکار کیا. پہلے تو مجھے مسلمان بھائی بتائیں قرآن کیا ہے؟ ادھر قرآن آیا، یہ قرآن کو چونتے ہو، کاغذ ہمارا، پریس ہماری، چھاپنے والے ہم. یہاں تمہیں بدعت نظر نہیں آئی؟ یہاں تمہیں بدعت نظر نہیں آئی؟ ہم نے تابوت کو چوما، یہ کافر ہے، اور تم کاغذ کو چومتے ہو، یہاں بدعت نظر نہیں آئی؟ تو یہ قرآن ہے کیا؟ تو بلا قرآن ہے کیا؟ میں نے کہا تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے، میری تقریر ٹیپ ہو رہی ہے، جب میں چلا جاؤں تو تمام مسلمانوں کو سنانا. میرے دوستو قرآن ہے کیا؟ دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں. اس کو، یہ اس کون ہے؟ میں قدرت. ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو نازل کیا قدر والی رات میں. اس کو، یہ اس کو کون ہے؟ اس کا ترجمہ ہو کا جو ہے قرآن، اس کا ترجمہ کیا قرآن کا. ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. آیت کو نہیں، سورت کو نہیں، ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. ہم نے پورے قرآن کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. انزال کیا ہم نے پورے قرآن کا. تو پھر تم کیوں کہتے ہو کہ 23 برس میں قرآن آیا؟ ہم نے پورے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں. تو دلیل کیا ہے 23 برس میں؟ تو پھر اللہ نے آگے جا کر کہا تنزیل الکتاب. تنزیل تفعیل کے وزن پر، انزال افعال کے وزن پر. یہ ہماری مجلسیں، حسین کی مجلسیں درسگاہ ہیں. یہ مجلسیں درسگاہ ہے. نوجوانوں یہ ہمارے حسین کی مجلسیں درسگاہ ہے. یہاں علم بھی ملتا ہے، یہاں عقل کی ملتا ہے. یہ واحد عبادت ہے جو پوری عبادت مشتمل ہے قرآن پر. مجلس کی ابتدا بھی قرآن پر، انتہا بھی قرآن پر. ابتدا ہوتی ہے صامت قرآن سے، ختم ہوتا ہے ناطق قرآن پر. یہ قرآن ہی قرآن ہے. وہ تنزیل دو جگہ، دو الفاظ اللہ نے استعمال کیے. جو میرے بچے ہیں وہ جو چھوٹے ہیں ان کو سمجھ لے آپ بچے نہیں ہیں، میری طرف دیکھیں آپ بچے نہیں، یہ بچے ہیں، آپ بچے نہیں ہیں. میرے دوستو تنزیل انزال، انزال افعال وزن پر، تنزیل تفعیل وزن پر. فرق کیا ہوتا ہے؟ انزال ہوتا ہے بیک وقت، انزال ہوتا ہے بیک وقت، اور تنزیل ہوتی ہے تدریجاً، آہستہ آہستہ آہستہ. تو کیا یہ قرآن دو مرتبہ نازل ہوا تھا؟ کبھی انزال کبھی تنزیل. ہر چیز کو ظرف کی ضرورت ہے، ہر چیز کو ضرورت ہوتی ہے ظرف کی. قرآن کو بھی ضرورت ہے ظرف کی. ظرف کی کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے ظرف کی؟ ظرف اسے کہتے ہیں جس سے کوئی چیز ظاہر ہو. یہ ٹوپی میری ظرف ہے، کس کا؟ تسبیح کا. ٹوپی ظرف ہے
تسبیح کا، میں نے بھائی کو کہا پانی لے کر آ، اب پانی آ نہیں سکتا جب تک پہلے ظرف نہ ہو، پہلے ظرف نہ ہو، کوئی جگ ہو، کوئی گلاس ہو، کوئی گھڑا ہو، ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی۔ نبوت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی، امامت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی۔ امامت دیکھنے میں نہیں آتی، وجود دیکھنے میں آتا ہے۔ نبوت دیکھنے میں نہیں آتی، ظرف دیکھنے میں آتا ہے۔ تو ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی۔ انزال مانے ہے بیک وقت، یہ انزال جن کو اللہ نے کیا تھا یہ ہے 14، یہ ہے 14 بیک وقت، اور تنزیل ہے تدریجاً 23 برس میں۔ پتا چلا یہ 14 جو ہیں یہ ہے وجود قرآن۔ اب قرآن ظاہر ہوگا 14 کی زبان سے، اب یہ ہے وجود قرآن۔ میں نے کہا اسم مسمى کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جعفر عباس۔ یہ جعفر عباس، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کے نام رکھتے ہیں۔ میرے ماں باپ نے میرا نام عبدالحکیم رکھا۔ عبدالحکیم اسم ہے، عبدالحکیم اسم ہے۔ آج میں وجود ہوں نا، آج اگر میں نام، اور جعفری صاحب نے اشتہار دکھایا اور اس میں نام لکھا ہوا ہے عبدالحکیم پڑھے گا، میں جو نہ آیا تو جعفری صاحب کہتے رہے وہ جو اسم لکھا ہوا تھا نا کہ عبدالحکیم اترا بھی پڑھے گا، عبدالحکیم مجلس پڑھ، عبدالحکیم مجلس پڑھ، عبدالحکیم مجلس پڑھ۔ کیا کہو گے؟ یہ تو اچھا بھلا تھا۔ مقصد اسم سے حاصل نہیں ہوتا، مقصد نام سے حاصل نہیں ہوتا، مقصد ہوتا ہے مسمى سے، وجود سے۔ ارے میں نام ساری رات کہتا رہے عبدالحکیم پڑھ، اسم نہیں پڑھے گا جب تک میں نہ آؤں۔ اب قرآن ہے اسم، اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ قرآن پڑھتے رہے، ساری رات پڑھتے رہے جب تک 14 کے دروازے پر نہیں آئیں گے۔ تقریر میری نعرہ، شاباش، تقریر میری بس نعرے ذرا کم لگائیں، بات زیادہ کرے تاکہ میں مواد دے سکوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے ایمان سے بتاؤ یہ 14 کے 14 ہیں قرآن، یہ 14 کے 14 ہیں وجود، وجود قرآن۔ ارے اسی لیے تو میں کہنا چاہتا ہوں، افسوس کی بات ہے جہاں جہاں میری بات جا رہی ہے مسلمان، افسوس کی بات ہے کاغذ ہمارا، پریس ہماری، چھاپنے والے ہم، قرآن آتا۔ ارے افسوس کی بات ہے تو اسم کو جونتا ہے اور وجود کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کر دیا، اگر یہ نعرہ حیدری، اچھے سامعین بنو گے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ بچے نہیں ہیں۔ میں نے کہا تم اسم کو اپنے جیسا سمجھتے ہو۔ کئی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جب آذان آتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاتھ چومتے ہیں، اس کو یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ ارے تم نے تو نام سنا تھا نا، تو اگر رسول تم جیسا ہے، تمہارے باپ جیسا ہے، تو باپ کے نام کو کیوں نہیں جھومتے؟ زبان سے بات کر میرے بھائی، آپ کے چہرے پر میری نظر ہے۔ پتا چلا کہ اسم کو تو مانتا ہے اور وجود کو کہتا ہے کہ ہم جیسا، تو وجود کو کہتا ہے کہ ہم جیسا ہے۔ آئیے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں اور جس میں پورا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بے گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ میں نے کیا کہ اسم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں اور وجود کو کہتے ہیں کہ ہم جیسا ہے۔ یہ 14 کے 14 قرآن ہے۔ ظرف کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو ڈسپلے کرنا، ظاہر کرنا۔
گلاس کا کام ہوتا ہے پانی کو ظاہر کرنا. ٹوپی میں نے جب تسبیح رکھی تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں تسبیح ادھر آ، تسبیح ادھر آ. تسبیح کہے گی میرا ظرف ہے ٹوپی، جب تک ٹوپی کے پاس نہیں آئے گا میں نہیں ملوں گی. دیکھو میں نے پھر بڑا جملات کر دیا ہے، آپ کے چہروں پر بھی میری نظر ہے. ارے افسوس کی بات ہے، تو میں قرآن بھی کہتا، قرآن سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ. قرآن نے کہا میں تو مظروف ہوں، یہ 14 ہے ظرف. اور نعرہ حیدری. اور آئیے بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، بڑا جملہ کرنا چاہتا ہوں. اور جملہ یہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کے قریب آنا ہے. اب جملہ قبلہ یہ ہے، میرے بہت ہی بزرگ اور بہت ہی عزت والے میرے ہم عقیدہ قبلہ وہ صاحب آ گئے ہیں تو مجھے بھی بڑا لطف آئے گا. سید بھی ہے تو قبلہ حضور اکرم نے، اسی لیے حضور اکرم نے فرمایا، قبلہ اسی لیے حضور اکرم میرے وجوبات پر، یہ قرآن کے اسم پر مسمہ پر 14 مسمہ ہے. قرآن اسم ہے، یہ اسم کو مانتے ہیں، مسمہ کا انکار کرتے ہیں. اسی لیے حضور اکرم نے فرمایا من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی. بڑا جملہ میں نے کہا، نعرہ حیدری. من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی. جس نے میری بیٹی فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گئی. یہ معنی کیا، مقصد کیا؟ ارے مقصد تو صاف ہے کہ قرآن نازل کہاں ہوا تھا؟ نزل بروح الامین علی قلبک. قرآن نازل ہوا تھا قلب رسول پر. قلب رسول ہے ظرف کس کا؟ قرآن کا. میں نے اس کے آپ بچے نہیں ہیں میرے بھائی جو آبیان کے آگے بیٹھے ہیں. قرآن ظرف ہے، آل محمد. قرآن مظروف ہے، آل محمد ظرف ہے، اور قرآن کا ظرف ہے قلب رسول. قرآن مظروف آیا کہاں پر تھا؟ قلب رسول پر. یہی تو سبب ہے کہ مسلم شریف میں بھی ہے کہ ام المومن نے پوچھا تھا رسول سے، یا رسول اللہ جب بھی بطول آتی ہے آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، آپ بیٹی کی حیثیت میں نہیں، فاطمہ ہے وجود قرآن. بڑا جملہ ہے، میں نے پڑھا جو نعرہ حیدر. فاطمہ ہے وجود قرآن. میں وجود قرآن سمجھ کر اٹھتا ہوں. رسول نے فرمایا من عرف فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جس نے فاطمہ کو پہچانا اس کو لیلۃ القدر مل گیا. آج پتا چلا کہ دربار میں کیوں آئی تھی بی بی؟ دربار میں اسی لیے آئی تھی کہ عبدالحکیم یہ اسم کو مانتے ہیں، وجود کا انکار. میں نے کیا کہ یہ ظرف ہے کس کا؟ قرآن کا. یہ ظرف ہے قرآن کا. یہ ظرف ہے قرآن کا. اگر ظرف نہ ہوتے تو جناب علی نے آتے ہی نزول قرآن سے درس بس پہلے پورا قرآن کیوں پڑھا تھا؟ بھائی گھبرا تو نہیں گے، پوری توجہ چاہ رہا. بھائی نزول قرآن سے 10 برس پہلے علی آیا تھا، لیکن جب رسول نے ہاتھ پر اٹھایا تو یہی الفاظ کہے تھے نا، یا رسول اللہ ما کرو، اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں. یہ نہیں کہا تھا کہ کیسے پڑھوں.
چاہے پڑھو، تو تمام صحیفے پڑھے اور مسلمانوں کے 624 کتابوں کو لکھنا پڑا۔ ثم قرأ القرآن من اولہ الی آخرہ، اور آخر میں علی نے قرآن کو پڑھا ابتدا سے لے کر آخر تک۔ میں نے پوچھا مولا علی تم نے قرآن کیوں پڑھا؟ کہا میں نے تو دکھانے کے لیے قرآن پڑھا ہے کہ میں ہوں وجود قرآن، قرآن ظاہر ہوتا ہے وجود سے، ہمیں جبرائیل کی ضرورت نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، ہم وجود ہے، وجود سے قرآن ظاہر ہوتا ہے وجود سے۔ جتنا جو ہو سکا میں نے کیا کہ میں نے سورۃ الحمد پڑھی ہے نا، اب سورۃ الحمد کا ترجمہ سنیں تاکہ جلدی جلدی میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں۔ میں نے کیا سورۃ الحمد ہے نا، کیوں پہلے تو سورۃ الحمد کو قرآن سے باہر رکھ دیا۔ کسی سے پوچھو کہ کس بارے میں ہے، نہیں بتائیں گے۔ امام شافعی علیہ رحمت نے لکھا کہ موجودہ زمانے میں جو سورۃ الحمد ہے اس کو جناب ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 برس پڑھا تھا رسول کے نکاح میں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے۔ نعرہ حیدری، کہا نزول جو موجودہ زمانے میں قرآن ہے، کہا جو موجودہ زمانے میں قرآن ہے جو سورۃ الحمد ہے اس کو نزول قرآن سے 15 برس پہلے جناب ابو طالب نے پڑھا تھا رسول کے نکاح میں، رسول کے نکاح میں۔ اور رسول نے کہا کہ جو نماز میں سورۃ الحمد نہیں پڑھے گا اللہ اس کے منہ پر نماز مارتا ہے۔ اب دیکھنا کہ جس کا نماز میں منہ پھر جائے، میں نے پھر بڑا جملہ کر دیا، اب پتہ چلا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری نماز قبول ہے تو پہلے ابو طالب کو مانو، پہلے ابو طالب کو مانو۔ نہیں، آئیے پھر میں قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا اگر نماز ہے تو پہلے ابو طالب کو مانو۔ اور مسلمان نے ترجمہ کیا کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یوم دین کا مالک ہے۔ اور پھر جب بندے کی باری آئی تو کہا ایاک نعبد، ہم ایاک، یہ مفعول ہے۔ جب مفعول پہلے آتا ہے تو کلمہ حسر کا کام دیتا ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔ یہ نماز میں کون سی مصیبت پڑ گئی؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی۔ قبلہ مداح حسین شاہ سے میدان نعرہ حیدری۔ یہ نماز تو عربی لفظی نہیں ہے، یہ نماز تو سنسکرت کا لفظ ہے، نمستن، جھکنا۔ یہ نماز تو عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، عربی کا لفظ ایاک، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم۔ بندگی کہتے کسے ہیں؟ آئیے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ یاسین کے، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا شیطان، اے آدم کی اولاد ہم نے تجھ سے وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اے آدم کی اولاد ہم نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو ہے کوئی انسان جو شیطان کی عبادت کرتا ہو؟ تو پھر عبادت کی معنی کیا ہے؟ عبادت کی معنی ہے اطاعت، اطاعت۔
پتہ چلا اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت. بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. پتہ چلا اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت. اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت. پتہ چلا خدا کی اطاعت کا نام ہے عبادت. تو پھر جو اللہ نے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ارے جس کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت کہے، جب اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت تو رسول کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت، تو پھر رسول کی اطاعت عبادت کیوں نہیں؟ اور جس کی اطاعت کو رسول اپنی اطاعت کہے، من اطاع علیٰ فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو پھر علی کا ذکر بندگی کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری. اسی لیے رسول کو کہنا پڑا کہ ذکر علی عبادت، حب علی عبادت، النظر الی وجہ علی عبادت. علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. تو یہ نماز میں کون سی مصیبت پڑ گئی کہ تو نے کہا کہ تیری ہی بندگی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تیری چاہتے ہیں؟ یہ کون سی مصیبت پڑ گئی؟ مصیبت پڑ گئی اہدنا الصراط المستقیم. مصیبت پڑ گئی صراط مستقیم کی. یا اللہ مدد یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا. 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 مذاہب نے ترجمہ کیا کہ سیدھا راستہ دکھا. جب بھی آپ قرآن کا ترجمہ کریں تو رسول کی ذات کو خیال میں رکھیں، کیونکہ کم از کم غیر مسلم بھی تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا رسول بھی تو نماز پڑھتا تھا، کیا یہ بھی وہ بھی یہی کہتا تھا کہ سیدھا راستہ دکھا؟ ارے جو راستہ تمہارا رسول نہ دیکھ سکا وہ ملا کس طرح دیکھ سکے گا؟ نعرہ حیدری. جو راستہ، تو اب ہم نے یہی ترجمہ کیا، ہمارے ائمہ نے یہ کیا. یا اللہ ہمیں قائم رکھ، یعنی ہمیں سیدھا راستہ مل گیا ہے. سیدھے راستے نہیں، سیدھا راستہ. بھئی گھبرا تو نہیں گے؟ سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. اور اللہ نے ہمیں سیدھا بھائی دیکھ رہا آپ کو پہلے 1000 سر ہیں، نمازیں جنہیں بجاتی ہیں اور نماز کو جو بچا لے وہ سر اٹھائے. یزیدیت جو کہیں چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں اس کو ڈر. بھائی ایک مرتبہ پھر درود پڑھے محمد علیہ وسلم. میں نے کیا ہم نے یہ ترجمہ کیا اور دیکھیں صراط مستقیم ایک ہے، ایک. صراط الذین، یہ عربی کے قانون کی وجہ سے ملا کے پڑھتے ہیں. لفظ ہے صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے ان کا، اس کا نہیں. یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ ان کا راستہ نہیں.
جن پر تو نے غضب کیا ہے ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہے۔ یہ عقل کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان پر نعمت نازل کی ہے۔ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ غیر المغضوب علیہم والضالین، یہ بدل ہے الذین کا۔ کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی، یہ کیا ہے؟ بدل۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید آیا۔ آپ سارے دیکھنے لگے کون سا زید؟ میں نے بھائی کو کہا اخوک، آپ کا بھائی۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ اختر بھائی۔ کون زید؟ اختر کا بھائی۔ اب جو اختر کا بھائی ہے اخوک، وہ بدل ہے زید کا۔ کون زید؟ اختر کا بھائی، یہ ہے بدل۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا کس کا راستہ؟ یا اللہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے، غیر المغضوب علیہم والضالین، یہ ہے بدل۔ یا اللہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ تمہارے بندے ہیں جن پر تو نے کبھی غضب نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یعنی جن کا راستہ ہے وہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، اور تو نے نعمتیں کن پر نازل کی ہیں؟ جن پر تو نے کبھی غضب نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اب صراط مستقیم ہے ان کا جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک ہے جو کبھی گمراہ نہ رہا ہو، ایک ہے جو کبھی گمراہ نہ رہا ہو۔ ارے تم کہیں گے تو وہ تو 40 برس تک کفر میں رہے، تو پتہ چلا جو کافر رہے یہ ان کا راستہ نہیں ہے۔ ارے تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے، اگر ملے گا تو ہمارے پاس اور ایک نہیں 14 ملیں گے، 14 ملیں گے، ہمارے پاس ملیں گے تو 14 ملیں گے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ یا اللہ جن پر تو نے غضب کیا ہے یہ ہے کون؟ میں حدیث پھر نہیں پہ درود پڑھیں محمد علی محمد پر۔ یا اللہ جن پر تو نے غضب کیا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے ان کا جن پر تو نے کبھی غضب نہیں کیا۔ یا اللہ یہ کون ہے جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے؟ آئیے 4 آیتیں مجھے پڑھنے دو۔ آئیے سب سے پہلی آیت ہے سورۃ نحل کی، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس نے اپنے سینے کو ایک لمحے کے لیے بھی کفر کے لیے کھول دیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ پتہ چلا جو جب تک کافر رہا ہے وہ مغضوب ہے۔ کیا بھائی مجھے میرا سمجھ میں نہیں آیا؟ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا جو جب تک کافر رہا ہے مغضوب ہے، اور یہ راستہ ہے ان کا جو کبھی کافر نہ رہے ہوں۔ یہ پہلی آیت میں پھر ارشاد ہوا سورۃ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان لانے والے، جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو پیچھ دے کر بھاگنا نہیں۔ اے ایمان لانے والے، جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو پیچھ دے کر بھاگنا نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ
فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اور یاد رکھنا کس نے بھی پیٹھ دکھائی تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پتا چلا جو ایک جنگ سے بھی بھاگا ہے. بات کرے میرے بھائی میرے قریب بیٹھنے والے, پتا چلا جو ایک جنگ سے بھی بھاگا ہے وہ ہے مغزوب. اب سارے مسلمان بنص قرآن فیصلہ کریں. کوئی درود پڑھے محمد علیہ وسلم پر. بھائی میری طرف دیکھیں میرے بھائی, میں نے کیا میں آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کیا کہ مسلمان سر پر قرآن رکھ کر بتائے, جھوٹا قرآن اٹھائے کہ فلاں جنگ سے علی بھاگ گیا. مسلمان سر پر قرآن رکھ کر بتائے کہ علی فلاں جنگ سے بھاگ گیا, تو پھر کافر بھی ہم ہیں, مغزوب بھی ہم ہیں. اور علی ایک جنگ سے نہیں بھاگا اور دوسرے ہر جنگ سے بھاگتے رہے. نعرہ حیدر. آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں, جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں, جلدی جلدی محنت کرو. اور یہ الفاظ جو ابھی دو آیتیں, بھائی گھبرا تو نہیں گئے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اب جو آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں ہیں سورۃ الفتح کی. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ عذاب کرتا. بھائی میری طرف دیکھیں نا بھائی چودھری صاحب, اسی لیے میں یہ جو دیہات کے جلسے ہوتے ہیں میں آتا نہیں. میری مائیں بہنیں خدا کو مانو, 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرو. میری مائیں بہنیں 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرو. 2 منٹ کے لیے اللہ رسول کو مانو, 2 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرو. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی. میں نے کہا کہ میں جعفر صاحب نے 5 سال سے کہا ہے, میری تقاریر تو بھائی ایسی ہوتی ہے, اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں میرا قصور نہیں. اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر, منافقہ عورت پر. اتنا بڑا جملہ پھر کھا گئے میرے بھائی. ادھر آپ کیوں منہ چہرہ کیوں کر کے بیٹھے, میری طرح منہ کر کے بیٹھے میرے بھائی. درود پڑھے محمد علیہ وسلم پر. اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر, منافقہ عورت پر. سائن سے پوچھو, ہمارے سن میں دیہات کے مجلس سے پڑھتے ہیں تو بلا مرید علی صاحب ہزاروں کے تعداد میں ساری خاموش. کیا آپ نے پہلی مرتبہ تقریر سنی ہے؟ تو کیا مانی, کیا مانی, کیا ہے مقصد, کیا ہے؟ غور سے سن رہے ہیں, غور سے نہیں, غور سے نہیں بھائی, غور سے نہیں سن رہے ہیں. میں ان کو نہیں سمجھا رہا, میں نہیں ان کو سمجھا رہا ہوں, یہ سمجھتے میں نہیں سمجھا رہا. گھبرا تو نہیں کہ میرے بھائی نہیں. میں اس کا نعرے کم لگایا تاکہ مجھے وقت بھی مل جائے. میں نے کہا بچے میرے خالی بیٹھے ہیں, بزرگ نہیں بیٹھتے. آپ کے پنجاب کے بزرگ بیٹھے تو مزہ, بزرگ ہی بات کرتے ہیں. میں اس کا اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر اور منافقہ عورت پر. یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ چہرے کو اوپر کرے, مجھ سے بات کرو. اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر. اب آپ کو سیدھا کرے گا سائیں. جب سائیں آئے گا سیدھا کرے گا, پھر میں دیکھوں کس طرح بیٹھتے ہو. یا اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر, منافقہ عورت پر, مشرک مرد پر, مشرک عورت پر. کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں بڑے برے برے گمان رکھتے ہیں. اللہ نے ان پر غضب نازل کیا. اللہ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا اور وہ بہت بری جگہ ہے. پتا چلا جو ایک لمحے کے لیے بھی شرک کرے وہ مغضوب, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. جو ایک لمحے کے لیے بھی منافق رہے وہ مغضوب. اور منافق کہتے کسے ہیں؟
یہ مسلمانوں کے سیاستہ سے پوچھو کہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغض ملیہ، ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اس کو سمجھتے تھے جو علی سے بغض رکھتا تھا۔ ہم رسول نعرہ حیدری، ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق ان کو سمجھتے تھے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ کس عورت نے علی سے بغض رکھا، کس مرد نے علی سے بغض رکھا، پتا چلا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا ہے۔ بڑا جملہ قبلات کرنا چاہتا، اگر ابھی نہیں سمجھ سکے تو اس ممبر کی قسم پھر کبھی نہیں آؤں۔ اب نہیں سمجھے، میں نے کیا کہ میں آتا ہی نہیں ہوں، یہ تو جعفری صاحب نے پایا، اب کل مجھے پھر جانا ہے، خیر پر میرے مجلس پڑھنی ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، بزرگوں میں کیا کروں، خاموشی ہے تو خاموشی بتا رہی ہے کہ میں نہیں سمجھا سکتا۔ جب میں سمجھا نہیں سکتا تو پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ پتا چلا جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا ہے، مشرک رہا ہے، منافق رہا ہے، میدان جنگ سے بھاگا ہے، وہ مغضوب ہے۔ ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ علی کافر رہا ہے؟ ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ علی کبھی میدان جنگ سے بھاگا ہے؟ ارے تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اب صراط مستقیم ہے ان کا جن پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اور آئیے فرار کرنا چاہتا ہوں میرے خاموش بھائی، میں یہ خون دینا جو چاہتا ہوں کیوں دیتا ہوں، آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو حدیث ہے رسول کی بخاری شریف میں، یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے آپ کے غضب سے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ فاطمہ کن پر غضبناک تھی۔ نعرہ حیدری، بیٹا میرے بھائی بیٹا نعرہ، بیٹا میرے بھائی بیٹا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آئیے، اور جن پر اللہ غضبناک ہے، قبلہ پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں، قبلہ آپ ان پنجاب والوں کو سمجھیں، خاص کر کے جو دیہات یہ ذاکر کا خون پیتے ہیں، جو پورے قرآن حکیم میں لفظ غضبی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے کہا میرا غضب، غضب غضبی، میرا غضب، اور وہ اللہ نے آیت استعمال کی ہے سورۃ نحل میں، سورۃ طٰہٰ میں، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر بھی میرا غضب پڑا وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ میں نے پھر بیت اللہ کیا، میرے بھائی آپ بھی سن رہے ہیں، سورۃ طٰہٰ میں، وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر بھی میرا غضب ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ پتا چلا جہاں ہلاکت کا اقرار ہے وہاں فاطمہ کا غضب ہے۔ نعرہ حیدری، ارے بزرگ علی کا نام تو لو، دور دور سے آئے ہو۔ نعرہ حیدری، جس پر بھی سمجھ میں آ گئی بات۔ آئیے قبلہ پھر ایک جملات کرنا چاہتا ہوں، گھبرائے نہیں میرے بھائی، میرے خاموش بھائی گھبرائے نہیں۔ میں نے کہا آئیے پھر قرآن حکیم سے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ احزاب کے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ لے تو میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ جواب ہے سورۃ احزاب کا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویاں، زبان سے بات کرو میرے بھائی بزرگوں۔ اگر میں باہر ہوں یہ تو قبلہ ایک ہی میں دیکھتا ہوں جو سامعین کو کہتا ہے، اے نبی کی بیویاں لستن
کا احد من النساء، تم کسی عورت کے برابر نہیں ہو۔ اب اگر میں چاچے سے پوچھ لوں گا تو ناراض ہو جائے گا، تو پھر آگے بیچنے کی ضرورت چاچا کیا تھی؟ میری طرف دیکھیں میرے بزرگوں، اے نبی کی بیویاں، لستن، تم برابر نہیں۔ اے نبی کی بیویاں، لستن، تم برابر نہیں، کا احد من النساء، کسی عورت کے بھی۔ دوسرے الفاظوں میں کوئی عورت تم جیسی نہیں۔ اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیویاں، یہ جملہ کوئی تمہارے عقل کے مطابق ہے؟ اے نبی کی بیویاں، کوئی عورت تمہارے برابر نہیں۔ تو قبلہ مدح و سلسلہ میں جملات کرنا چاہتا ہوں، اے نبی کی بیویاں، کوئی عورت تمہارے برابر نہیں۔ تو مسلمانوں شرم کرو، جب رسول کی بیویاں، جب کوئی عورت، جب تمہاری عورتیں رسول کے بیویوں جیسی نہیں، تو رسول تم جیسا کیسا؟ جملہ میں نے کر دیا، نعرہ حیدری، اے رسول کی بیویاں، تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ لیکن قبلہ اللہ نے شرط لگا دی، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو۔ زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ میرے بھائی آپ نے ہاتھ نیچے کریں، مجلس کے ادب سیکھے قریب بیٹھنے والے۔ پتا چلا کہ اگر تقوی ہے کس میں؟ نبی کی بیویوں میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، پتا چلا جب نبی کی بیویاں، سبحان اللہ، نبی کی بیویاں، ہاں تمہیں بیوی یاد ہے نا؟ تو یہ قرآن ہے کہ نبی کی بیویوں جیسی کسی کی عورت نہیں۔ ان تقیتن، اے نبی کی بیویاں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو۔ شرط لگا دی تقوی کی، شرط لگا دی تقوی کی۔ اور تقوی کا تعلق کسی سے ہوتا ہے، تقوی سے تعلق ہوتا ہے، یہ قرآن کی طرف چلتے ہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تقوی کا طالب ہے قلب سے، دل سے۔ تقوی کا طالب ہے قلب سے۔ پتا چلا اگر قلب میں تقوی ہے، کن کے دلوں میں، کن کے قلبوں میں؟ رسول کی بیویوں کے قلب میں۔ رسول کی بیویوں کے قلب میں تقوی ہے تو پھر کوئی عورت اس کے برابر نہیں۔ لیکن جس اللہ نے یہاں کہا تھا، اسی اللہ نے ان آیتوں کے بعد کوئی ایسا موقع آیا کہ سورۃ تحریم میں اللہ کو کہنا پڑا، وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔ اے نبی کی دو بیویاں، تمہارے قلب ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ بڑا جملہ، اے نبی کی دو بیویاں، تمہارے قلب ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ ارے جب دو کے قلب ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو فضیلت کھائے گی؟ فضیلت تو وہاں ہے، فضیلت تو وہاں ہے جہاں تقوی۔ آئیے آج کا تو یہ ہے، جتنا بڑا مولوی اتنی زیادہ شادیاں، جتنا بڑا مولوی اتنی زیادہ شادیاں، جتنا بڑا آدمی اتنی زیادہ۔ بھائی قرآن نے، اللہ نے اجازت دی ہے نا 4 شادیوں کی، ایک آیت مجھے بھی دکھاؤ۔ بھائی گھبرا کیوں گئے میرے نوجوانوں؟ میں اپنے بیان کو سمیٹنا چاہتا، کہاں ہے قرآن میں 4 شادیاں کرو؟ کہاں ہے؟ کوئی مجھے بتا، ایک آیت پر کیوں عمل کرتے ہو؟ ہے کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھائے تو 4 شادیاں کرو؟ بزرگوں مجھے معاف کرنا جن کی 2 شادیاں ہیں،
لیکن پہلے مجھے قرآن پڑھ دے پھر فیصلہ جا کر کرنا. تو اللہ نے سورت نساء کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تم نکاح کرو اگر تمہیں پسند ہے کوئی عورت تو 2 3 4 تم شادیاں کرو 2 3 4. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کافی ہے. زبان سے بات کرو تو میں آگے چلو. اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کافی ہے. عدل مانے ہیں برابری. عدل مانے ہیں برابری. آج میں ابھی امریکہ میں گیا وہاں بھی یہودی پوچھتے ہیں کہ آپ کے رسول نے 9 شادیاں کیوں کی. میں نے ان کو جواب دیا 53 برس تک رسول کی ایک شادی تھی وہ تھی جناب خدیجہ. تو کہا بڑھاپے میں کیوں کی. میں نے کہا آپ جیسے بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے کیا عدل کی معنی ہے برابری. خدیجہ کے کوئی برابر عورت تھی نہیں. میں نے بڑا جملات کر دیا ہے میرے بھائی. نعرہ حیدری. زبان سے بات کرے میرے بھائی. آج جب خدیجہ کے کوئی برابر تھی نہیں پتا چلا اگر رسول نہ ہوتا تو خدیجہ کا کوئی کف نہ تھا اور علی نہ ہوتا تو فاطمہ کوئی کف نہ تھا. نہ کوئی خدیجہ کے برابر نہ کوئی فاطمہ کے برابر. تو ہم تو رات دن کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا. ارے تو مرتے مرتے مر گیا تمہیں سیدھا راستہ دیکھنے میں نہ آیا. آئی ایک تفسیر نہیں جتنی تفاسیر ہیں اٹھا کر دیکھیں. چاہے در منصور ہو چاہے تفسیر خازن ہو. صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا رسول سے یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا. آپ نے بھائی انتظار کرو. یا ادھر سے میرا مولا علی آیا تو رسول نے فرمایا یا علی من اتبعک نجا ومن تخلف عنک ہلک. یا علی جس نے بھی آپ کی پیروی کی اس کو نجات مل گئی اور جس نے بھی آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا. یا علی انت الطریق الواضح والصراط مستقیم. علی آپ ہی تو صراط مستقیم ہیں. صراط مستقیم پر نہیں علی ہے صراط مستقیم. تو اسم کو مانتا ہے وجود کو بدعت کہتا ہے. علی کی ذات ہے صراط مستقیم. ہمیں علی مل گیا ہے. تو کہتا ہے کہ دکھا. آج اگر میں کہوں آج یہاں دعا مانگے یا اللہ میرے اکبر بھائی کو بیٹا عطا کرے آپ سارے کہیں گے آمین. لیکن جب میں 12 مہینے کے بعد آؤں گا بھائی کو بیٹا ہوگا آپ کہیں گے مبارک دیں گے بھائی کہے گا الحمدللہ. جب بیٹا نہیں ملا تھا آپ نے آمین کہا تھا. جب مل گیا ہے تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں. اب مغرب کی نماز کا ٹائم آئے اگر کوئی والضالین کے بعد آمین کہے تو سمجھنا اس کو راستہ نہیں ملا. جو الحمدللہ کہے سمجھنا اس کو راستہ مل گیا ہے. 72 میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کو ابھی تک علی نہیں ملا اس لیے آمین کہہ رہے ہیں. ہمیں علی مل گیا ہے. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. ہمیں علی مل گیا ہے اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. میرے دوستوں میری بات ختم ہو گئی.
پتا چلا اگر علی تمہیں مل گیا ہے تو پھر تمہاری ہر چیز قبول، اور اگر علی نہیں ملا تو پھر مرتے مرتے مر جاؤ گے، سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ سیدھا راستہ وجود ہے علی کی ذات، سیدھا راستہ وجود ہے علی کی ذات۔ ہاں میرے دوستو، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے دلیل پوچھے، میں یہ آیت اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے قریب آ کر مصاحب کے 2 جملے کہوں۔ یہ آیت جو قبلہ پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورت آل عمران کی، اور نمبر ہے آیت کا 162۔ بھئی گھبرا تو نہیں گئے؟ دیکھیں ہر ایک کی فضیلت ہوتی ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا، مولا اللہ نے آپ کے شان میں کئی آیتیں نازل کی ہیں، سب سے زیادہ آپ کو فضیلت کون سی پسند ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو کون سی فضیلت پسند ہے؟ جناب علی کہہ سکتے تھے کہ میں کعبے میں آیا، بطول سے شادی کی نہیں۔ کہا سوال ہی تو نے سورت رات کی آخری آیت پڑھی ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کہا مولا میں نے پڑھی ہے۔ مولا نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے فضیلت یہ پسند ہے کہ میں رسول کی گواہی میں، رسالت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ شریک ہوں۔ اس سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں ہے۔ میں رسول کی نبوت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ شریک ہوں۔ جا کر سوچنا چچا کہ میں نے کیا کہا، تو اب جو آیت پڑھ رہا ہوں جس سے میں مساب شروع کر رہا ہوں، یہ آیت ہے میرے نوجوانوں، آپ بچے نہیں ہیں، بزرگوں کو چھوڑ دیں، آپ اچھے سامع بنیں۔ یہ آیت ہے سورت آل عمران کی اور نمبر ہے 162۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اللہ کے رضا کی پیروی کرتا ہے؟ بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اللہ کے رضا کی پیروی کرتا ہے؟ کسے؟ کمن باء بسخط من اللہ، اس کے برابر اس کو کرتے ہو جس نے اللہ کو غضب نہ کیا، جس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے؟ اس کے کیسے برابر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کو غضب نہ کیا؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اور جب یہ الفاظ بھی مسلمانوں کے جناب وطن کے ہیں تو جب جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا یا اللہ، نہ اللہ کی رضا دیکھنے میں آتی ہے نہ اللہ کا غضب دیکھنے میں آتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ناراض ہے؟ آپ نے اپنا سوالی نحن رضوان اللہ، سوالی ہم 14 اللہ کی رضا ہے، جس پر ہم 14 راضی سمجھنا اللہ راضی۔ تو کہا پھر اللہ کا غضب کیا ہے؟ تو کہا تم نے رسول کو دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ تو کہا رسول نے کہا تھا کہ یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک، فاطمہ اللہ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضب سے۔ سوالی جس پر فاطمہ غضبناک ہو سمجھنا اس پر اللہ بھی غضبناک ہے۔ اب یہ مہینہ ہے جناب سیدہ کا، ہاں یہ مہینہ ہے جناب سیدہ کا۔ چاچا مجھے بھی گرمی لگتی ہے، نوجوانوں، بوڑھے، بزرگوں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سب کو گرمی لگتی ہے، لیکن میں تجھے واسطہ دیتا ہوں حسین کی شہادت کا، زینب کی چادر کا، علی کی ولایت کا۔ جب آپ مجلسوں میں آیا کریں تو پیاس کی شدت محسوس نہ کریں، پھر آپ گرمی محسوس نہ کریں، سلام ہو،
زینب پر، ہاں جس کے سر پر چادر نہیں تھی۔ ہاں میرے دوستو، آل محمد نے اپنی زندگی میں 4 چیزیں مانگی، امت نے نہیں دی تھی۔ رسول نے قلم اور دوات مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ فاطمہ نے صدق مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ 10ویں محرم کو حسین اصغر کے لیے پانی مانگا تھا، امت نے نہیں دیا تھا۔ اور شام میں زینب نے چادریں مانگی تھی، امت نے نہیں دی تھی۔ ہاں میرے دوستو، جناب زہرا دربار میں آئی 9 گھنٹے کھڑی رہی، ہاں 3 گھنٹے یا 9 گھنٹے کھڑی رہی۔ اور میرے دوستو جب واپس آئی تو دروازے پر بیٹیاں ملی، تو کہا اماں رو رہی ہو؟ کہا بیٹا دربار نے رلایا ہے، بیٹا دربار نے رلایا ہے۔ میں نے عالم تصر میں کیا آقا زادی معاف کرنا، دربار میں آپ بھی گئی، دربار میں آپ کی بیٹی زینب بھی گئی، لیکن بڑا فرق ہے آپ کے دربار میں جانے کا اور زینب کے دربار میں جانے کا۔ آقا زادی دربار تمہارے گھر میں تھی، لیکن زینب 1800 میل کر کے شام کے دربار میں آئی۔ آقا زادی جب آپ نے خطبہ پڑھا تھا تو 7 کنیزوں نے پردہ کیا تھا، لیکن جب زینب نے خطبہ پڑھا تو سر پر چادر نہیں تھی۔ آقا زادی آپ نے خطبہ پڑھا تھا، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، لیکن جب زینب نے خطبہ پڑھا تھا تو ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی۔ ہاں داران حسین، ایک جملہ کرنا ہے آج کے مجلس میں جس پر میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، جب جناب زہرا اسی دنیا سے چلی گئی تو جناب سلمان روایت کرتے ہیں کہ جناب علی نے جناب سیدہ کو غسل دیا اور کفن دیا۔ سلمان کہتے ہیں میں باہر تھا، جناب علی فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، کہا ایک مرتبہ میں نے چیخ جو سنی تو میں خود گر گیا، خدا جانے آج میرا مولا بھی مجھ سے چلا گیا۔ تو کہا جب میرا مولا باہر آیا تو میں قدموں پر گر پڑا، کہا مولا یہ آپ نے اتنی چیخ کیوں ماری، زور سے کیوں روئے؟ کہا سلمان یہ بات مجھ سے نہ پوچھے، کوئی مومن سن کر مر نہ جائے۔ کہا مولا کیا بات تھی؟ کہا سلمان جب سے بطول کے پہلو پر چوٹ لگی تھی، ایک ہاتھ سے تسبیح پڑھتی تھی، جب میں نے غسل دینا شروع کیا اور میں نے چاہا کہ وہاں پانی گراؤں تو بطول کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا تھا، میں نے اس کو اپنے حق کا واسطہ دیا۔ جب فاطمہ کا ہاتھ اٹھا تو میں گر گیا، میں نے دیکھا فاطمہ کو اتنی چوٹیں لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا بطول اتنی مصیبتیں بڑی، نہ بیٹوں کو بتایا، نہ مجھے بتایا، نہ بیٹیوں کو بتایا۔ ہاں غسل کفن کے بعد میرے مولا علی نے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کرو۔ 2 بچے آئے، 2 نہ آئے، حسن اور ام کلثوم آئے، حسین اور زینب نہ آئے۔ اور جب جناب علی نے کہا جاؤ میری بیٹی زینب کو لے کر آؤ، تو میں نے تو یہی جملے پڑھے کہ جناب فضا کو جناب زینب، اس وقت بی بی زینب کی 6 برس کی عمر تھی، کہا بابا کو کہو کہ گھر سے باہر نکل جائے، آج بیٹی اپنی ماں سے باتیں کرے گی۔ خدا جانے زینب نے ماں سے کیا کہا ہوگا، یہ تو بعد میں آن کے پتہ چلا، لیکن جب علی آئے کہا حسین بیٹے آؤ، تو کہا بابا علی آپ نے تو کہا تھا کہ میں عیسیٰ سے افضل، میری ماں بطول سے افضل، جب تک میری ماں مریم سے افضل۔ بابا جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہیں بلایا تھا تب تک عیسیٰ ماں کے میت پر نہیں آیا تھا۔ بابا جب تک اماں نہیں بلائے گی میں حسین نہیں آؤں گا۔ سادات ہو گئے، سادات تو یہ کہنا تھا، بطول کے کفن کے بند ٹوٹے، دونوں ہاتھ باہر آئے، آؤ میرے حسین آج میں پہلو کا درد بھول گئی، آؤ میرے حسین آج میں پہلو کا درد بھول گئی۔ حسین آیا، ماں کے جنازے سے لپٹ گئے اور کہا اماں یہ آپ کی مجھ پر ادھار ہے، اماں کربلا میں آنا میں آپ کی ادھار اتاروں گا، اماں آپ کا سر ہے میرا سر نہ ہوگا، اماں آپ کے بازو ہیں میرے بازو نہ ہوں گے۔
شیخ طوسی نے لکھا ماں اور بیٹے کے درمیان باتیں ہو رہی تھی، یا قدرت کی آواز علی حسین کو ماں کے جنازے سے الگ کرو ورنہ قیامت برپا کر دوں گا۔ جناب علی آئے، حسین کو بوسے دیے، میرے لال ماں کے جنازے سے دور ہٹ جا۔ ہاں ہاں، مظلوم کو جنازے سے ایسے ہی دور کیا جاتا ہے۔ حضرت حسین، میں نے عالم تصر میں کہا حسین مولا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج بابا بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بہنیں بھی موجود ہے۔ مولا حسین کر تمہاری لاش پر سکینہ آئے گی، مولانا آپ ہوں گے، نہ قبر ہوگا، سمر تماچے والے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ